کہ جو سب سے زیادہ پوزیشن لے گا، جو سب سے بڑے امتحان پاس کرے گا، ہمارے نزدیک بڑا آدمی وہ ہے۔ صرف اپنے آپ کو نصابی کتابوں تک نہیں محدود کرنا بیٹا، نصابی کتابوں سے ہٹ کے بھی دیگر دوسری کتابیں بھی پڑھنی ہیں۔ اچھا پڑھنے کے لیے اچھی صحت ضروری ہے۔ آپ بولتے زیادہ ہیں، سنتے کم ہیں، سنتے زیادہ ہیں، بولتے کم ہیں، دونوں میں بیلنس پیدا کرنا ہے بیٹا۔ اپنے اندر جب تک جنون پیدا نہیں کریں گے نا، شوق پیدا نہیں کریں گے، آپ کوئی چیز اچیو نہیں کر سکتے۔ جہاں سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، جس سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، سیکھیں۔ زندگی جو ہے نا وہ بیٹا ایک چیلنج ہے، جو اس چیلنج کو قبول کرتا ہے وہ اس میں اچیو کرتا ہے۔ اچھا بیٹا، بات یہ ہے کہ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں۔ بڑا یہ نہیں کہ عمر میں بڑا، ہاں عمر میں تو بڑے ہوتے رہیں گے ساتھ ساتھ، آہستہ آہستہ، فوری طور پر تو نہیں بڑے ہو جائیں گے آپ، ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ آپ بڑے ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم بڑا کام کر کے نا کوئی بڑا آدمی بن جائیں یا بڑی عورت بن جائیں، ٹھیک ہے، بڑا انسان بن جائیں۔ ہم سب میں خواہش ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو دنیا میں بھیجا ہو وہ کہے کہ میں تو بڑا آدمی بننا ہی نہیں چاہتا۔ خواہش ہم سب میں ہوتی ہے کہ ہم کوئی بڑا کام کریں جس سے ہم بھی خوش ہو جائیں، ہمارے ماں باپ بھی خوش ہو جائیں، ہمارے بہن بھائی بھی خوش ہو جائیں، ہمارے دوست بھی خوش ہو جائیں، وہ ایسا کام کریں۔ اچھا، اب وہ ایسا کام کرنے کے لیے ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اسکول میں، پھر کالج میں، پھر یونیورسٹی میں، یعنی زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور تعلیم میں اچھے نمبر لے کے اپنے آپ کو سپر سٹوڈنٹس میں شمار کرتے ہیں کہ جی ہم سب سے بیسٹ اسٹوڈنٹ ہیں۔ کیوں بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے؟ کیونکہ آپ نے نمبر سب سے زیادہ لیے ہیں، اور جو جس کے نمبر کم آئے ہیں وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو بیسٹ کہتا رہے، ہم اسے مانتے نہیں ہیں کہ بھی تمہارے نمبر کم ہیں۔ تو ایک نمبر کی دوڑ ہے سپر بننے کے لیے، ٹھیک ہے، بڑا آدمی بننے کے لیے، کہ جو سب سے زیادہ پوزیشن لے گا، جو سب سے زیادہ نمبر لے گا، جو سب سے بڑے امتحان پاس کرے گا، ہمارے نزدیک بڑا آدمی وہ ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ نے بڑا کام کرنا ہے تو آپ کو بڑا اچھے طریقے سے پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، پڑھ لیا۔ پڑھنا کیا ہے؟ ایک وہ پڑھنا ہے جو ہم نے امتحان میں پاس کرنا ہے، یعنی وہ چیزیں پڑھنی ہے جو ہمیں امتحان سے ضروری ہیں، اور یعنی کہ اپنی اسکول کی کتابیں، ہاں وہ پڑھیں گے تو آپ کو نمبر اچھے ملیں گے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرا پڑھنا یہ ہے کہ نہیں، یہ بھی پڑھیں گے لیکن ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ پڑھیں گے، یعنی اخبار بھی پڑھیں گے، یعنی کہانیوں کی کتابیں بھی پڑھیں گے، یعنی ناول بھی پڑھیں گے، یعنی ڈرامہ بھی دیکھیں گے، یعنی فلم بھی دیکھیں گے، ہاں یعنی بہت اور چیزیں پڑھنے کی کوشش کریں، شاعری پڑھیں گے، اسلامی کتب پڑھیں گے، تاریخ کی کتاب پڑھیں گے، بہت ساری چیزیں جو نصابی کتاب کا حصہ نہیں ہے، جو آپ کے امتحان سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن آپ ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں، ہم فلم دیکھتے ہیں، ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں، ہم میوزک سنتے ہیں، یہ سب چیزیں بھی آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ جب آپ کوئی فلم دیکھتے ہیں تو اپنی رائے بناتے ہیں کہ اس فلم میں یہ تھا، مجھے کیا اچھا لگا، ڈرامہ دیکھ کے کیا اچھا لگا، کتاب پڑھ کے کیا اچھا لگا، تو یہ جو اچھا لگا یا برا لگا، اس سے آپ کی ایک علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ صرف اپنے آپ کو نصابی کتابوں تک نہیں محدود کرنا بیٹا، نصابی کتابوں سے ہٹ کے بھی دیگر دوسری کتابیں بھی پڑھنی ہیں۔ اخبار بھی پڑھنا ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، شہر میں ہو کیا رہا ہے، ہمیں پتہ چلے کہ آج اخبار میں کون سی اہم خبر ہے، تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے، ایک بات۔ اب اچھا پڑھنے کے لیے اچھی صحت ضروری ہے۔ اگر آپ بیمار ہوں گے تو اچھا پڑھ نہیں سکیں گے، اچھا کھیل کود نہیں کر سکیں گے۔ تو دوسرا نقطہ آپ کا ہے کہ آپ کی صحت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اب صحت کیسے ٹھیک ہوگی؟ کوئی ٹیکہ تو ہے نہیں جو لگائیں آپ سب کو تو آپ کی صحت ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ صحت ٹھیک ہوتی ہے کہ اچھا کھانا کھانا ہے، آپ نے گھر کا کھانا کھانا ہے، دودھ پینا ہے، روٹی کھانی ہے، پھل کھانے ہیں، ہاں اچھی خوراک کھانی ہے۔ یہ نہیں کہ سینڈوچ کھا لیا، چپس کے پیکٹ کھا لیے، برگر کھا لیا، ہاں پیزا کھا لیا، شاورما کھا لیا، بوتلیں پی لیں، وہ کبھی کبھی
لیکن اصل خوراک وہ ہوتی ہے جو گھر کے کھانا ہوتا ہے نا، وہ جو آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، آپ کے دماغ کو مضبوط بناتا ہے، آپ کی صحت کو مضبوط بناتا ہے. پھر آپ اچھی صحت کے لیے واک بہت ضروری ہے، کھیل کود ضروری ہے. کوئی کھیل کھیلنا چاہیے جس میں آپ کا جسم ہلتا ہو، ہاں آپ کی باڈی پورے طریقے سے ہلے. آپ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں نا، پورا زور لگا کے مارتے ہیں نا، تو آپ کی پوری باڈی ہلتی ہے. فٹ بال کھیلتے ہیں تو بھاگتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں تو بھاگتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں تو بھاگتے ہیں، ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں تو پوری دماغ لڑا ہوتا ہے، ایسے ایسے دماغ بس آنکھوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں گیند کو کیسے ہم نے مارنا ہے. تو کوئی بھی کھیل جو آپ کو آپ کی باڈی کو ہلائے، واک آپ کے پورے جسم کو ہلاتی ہے جب آپ واک کرتے ہیں ایسے. ہاں تو اچھی صحت کے ساتھ ساتھ، اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ اچھی آپ کی سپورٹس. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو پڑھاکو بچہ بننا ہے، وہ بن جائے پڑھاکو بچہ، جلدی چشمہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے، جلدی آپ کو جو ہے نا نیند آنی شروع ہو جائے گی، آپ کا جسم فریش نہیں ہوگا. تو پھر اچھا سونا، وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا، 8 گھنٹے کم از کم 10 گھنٹے آپ کی نیند ہو، ٹھیک ہے، تاکہ آپ جب کام کر رہے ہو تو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو، آپ چاقو چوبند ہو. یہ سب چیزیں بڑی ضروری ہیں. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ صرف پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ تو بس ہم کچھ کر جائیں گے. نہیں، اگر آپ کی صحت ساتھ نہیں دے گی تو پھر کیا کریں گے؟ صحت کو بھی تو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے نا. پھر تفریح. یہ کیا ہوا کہ ماں باپ کہیں جی آپ نے ڈرامہ نہیں دیکھنا، بالکل دیکھنا ڈرامہ. میوزک کیوں نہیں سننا؟ بالکل سننا ہے. کوئی فلم دیکھنے کو دل کر رہا ہے ضرور دیکھیں. دوستوں میں بیٹھ کے کھیل کود کرنے کا دل کر رہا ہے ضرور کھیلیں. دوستوں میں بیٹھ کے گپ شپ کرنے کا دل کر رہا ہے ضرور کریں. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے کزنوں کے ساتھ بیٹھنے کو دل کر رہا ہے کریں، تاکہ آپ کا جو دماغ ہے نا یہ تھوڑا سا ریلیکس ہو. جب یہ ریلیکس ہوگا تو زیادہ بہتر طریقے سے ہوگا. اب دیکھا نا جو بچے پڑھتے 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 ان کو ماں باپ زبردستی پڑھاتے رہتے ہیں وہ چڑچڑے بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کی آپ نے سپورٹس کوئی نہیں رکھی، آپ نے ان کو انٹرٹینمنٹ نہیں کرنے دیا، آپ نے ان کو دوستوں سے گپ شپ نہیں کرنے دی، ان کو پڑھاکو بنا دیا. وہ پڑھاکو اتنے زیادہ بن گئے کہ وہ چڑچڑے سے ہو گئے. ہاں تو اپنی تفریح بھی آپ نے کرنی ہے. پھر سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ بچے یہاں جو بیٹھے ہیں، ہم سونے کے چمچے لے کے پیدا نہیں ہوئے. ہمارے ماں باپ اتنے بڑے رئیس نہیں ہیں کہ وہ جو ہے نا ہمارے لیے اتنے زیادہ پیسے لے کے آئے ہیں اور پیسے رکھ گئے ہیں. آپ کو محنت کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے. اگر بڑا آدمی بننا ہے تو بغیر محنت کے نہیں بن سکتے آپ، ٹھیک ہے. تو محنت کرنی پڑے گی. محنت کرنی پڑے گی کہ جناب میں نے اپنی تعلیم پہ بھی توجہ دینی ہے، اپنی صحت بھی اچھی رکھنی ہے، اپنے کھیل کود پہ بھی توجہ دینی ہے، اپنے دوستوں پہ بھی توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے، اپنے مستقبل پہ بھی توجہ دینی ہے. یہ ہے محنت. محنت یہ نہیں ہے کہ بس چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ. نہیں، پتا ہو کہ کہاں جانا ہے، پتا ہو کہ کیا پڑھنا ہے، پتا ہو کہ کیا کھیلنا ہے، پتا ہو کس دوست سے ملنا ہے، پتا ہو کہ کس جگہ پہ بیٹھ کے ہم نے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے. یہ ساری چیزیں کیسے پتہ چلتی ہیں؟ یا تو ہمارے ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا، یا ہمارے بڑے بہن بھائی بتاتے ہیں، یا ہمارے رشتہ دار بتاتے ہیں، پھوپھیاں، خالہ، چاچا، چاچی، ماما، مامی، تائی بتاتے ہیں بیٹا ایسے کرو. ہاں، یا آپ کے استاد بتاتے ہیں. اگر آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو مدرسے کے ٹیچر بتاتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں تو اسکول کے ٹیچر بتاتے ہیں. اچھا، اب دنیا بہت تیز ہو گئی ہے، ہم سلو ہیں، دنیا بہت تیز جا رہی ہے. یہ جو موبائل ہے اس کے اندر ایک دنیا آباد ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو بوریت ہوتی ہے تو آپ فوری طور پہ موبائل نکال لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس وہ یوٹیوب ہے تو آپ اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. کوئی ویڈیو گیم دیکھتا ہے، کوئی میوزک سنتا ہے، کوئی فلم دیکھتا ہے، کوئی کارٹون دیکھتا ہے. میری چھوٹی سی بھتیجی ہے، وہ ہر وقت جب میں جاتا ہوں گھر میرا موبائل پکڑ لیتی ہے اور یوٹیوب سے جا کے کارٹون دیکھنا شروع کر دیتی ہے، پوئم سننا شروع کر دیتی ہے، پھر اسی طرح کی ایکٹنگ کرنا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. بچے اپنے شوق کے مطابق اس کو استعمال کریں. اب یہ کھیل نہیں ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے. وہ دور گزر گیا جب بڑی بڑی چیزیں کتابیں پڑھنی پڑتی تھیں. اب شارٹ سپیل کی دنیا نا، چھوٹی چھوٹی جلدی جلدی چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو موبائل ہے یہ آپ کو بہت ساری سہولتیں فراہم کرتا ہے. کیسے اپنی زبان کو امپروو کرنا ہے، کیسے ہم نے بولنا ہے،
کیسے ہم نے کھڑے ہونا ہے, کیسے ہمیں چلنا ہے, کیسے ہمیں لکھنا ہے, کیسے ہمیں ڈریس پہننے ہیں, کیسے ہمیں گفتگو کرنی ہے. یہ ساری باتوں کے اندر, اس کے اندر کافی چیزیں ہیں. آپ جائیں نا یوٹیوب پہ لکھیں کہ میں اچھا لکھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ لکھنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. میں اچھا بولنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, تو وہ آپ کو بتا دے گا. ہاں, کھانے پکانے کی ترکیب سے لے کے, کھیل کود سے لے کے, علم کی تعلیم کی ساری باتیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگ میتھمیٹکس کی وہ جو گیمیں پہلے کھیلتے تھے, کاٹا کاٹی کھیلتے تھے, اب وہ یہاں پہ کھیلتے ہیں. دماغ کی گیم ہے, آپ نے جیتنا ہے. جیسے لوڈو کھیلتے تھے نا, تو وہ 99 پہ پہنچ کے سانپ ڈس دیتا تھا, پھر نیچے آ جاتے تھے. تو یہ برین ہوتا تھا, ہم کہتے تھے 99 سے بچ جائیں, کسی طریقے سے سانپ نہ ڈسے تاکہ ہم گیم جیت جائیں. تو یہ گیمیں اس کے اندر آ گئی ہیں. تو گیموں کھیلنے سے بھی آپ کا برین جو ہے وہ آپ کو, آپ کی میموری کو فریش رکھتا ہے, آپ کے دماغ کو حاضر رکھتا ہے. تو آپ نے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے. کمپیوٹر کا استعمال جہاں موقع ملے, کمپیوٹر گھر میں ہے, بڑے بھائی کے پاس ہے, بڑی بہن کے پاس ہے, ہاں, اس کو ان سے لے کے تھوڑی دیر جب وہ فری ہوں تو ان سے کہیں میں کچھ کرنا چاہتی ہوں, مجھے سکھائیں, سیکھیں. موبائل ہے, اگر کسی کے پاس اینڈرائڈ سیٹ ہے گھر میں, تو تھوڑی دیر کے لیے, جیسے میرے چھوٹے بچے جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں, تو اس طرح سیکھیں ان کے ساتھ. اب تو ساری آگے جیسے جیسے بیٹا آپ جائیں گے نا آگے, سارا آن لائن سسٹم ہے. داخلہ فارم جمع کرانا ہے آن لائن, ایڈمیشن لینا ہے آن لائن, فیس جمع کرانی ہے آن لائن, بینک جانا ہے آن لائن, شاپنگ کرنی ہے آن لائن, پیسے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ آن لائن کی دنیا ہے. تو جب آن لائن کی دنیا ہے تو پھر آن لائن سیکھنا پڑے گا نا بیٹا, سیکھیں گے تو کریں گے نا. تو یہ سیکھیں آپ, اور جتنا سیکھیں گے اتنا آپ کو کام آئے گا. اچھا, ایک ہے علم تعلیم, ایک ہے مہارت, آپ کو کام آتا ہے. اب کام آنے میں 5-7 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے بیٹا. اچھا بولنا آنا چاہیے آپ کو. اگر میں آپ کو کہوں نا بیٹا یہاں سے آؤ اور یہاں آ کے بولو, تو آپ اچھے طریقے سے کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں. کوئی ڈر نہ ہو, کوئی خوف نہ ہو, کوئی جھجک نہ ہو, ہاں, ہمت آپ کے پاس ہو بولنے کی. تو وہ کیسے آتی ہے بیٹا؟ وہ آتی ہے جب آپ شروع کرتے ہیں. جب آپ لوگوں کے سامنے بولنا شروع کریں گے نا, پھر آپ کو بولنا آ جائے گا. جب آپ خود سے بولتے رہیں گے, اپنے آپ سے باتیں کرتے رہیں گے, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہم آپس میں بہن بھائی کتنا گپ شپ مارتے ہیں, کتنا بولتے ہیں, لیکن کوئی آگے اسٹیج پہ کھڑا کر دے تو فوراً گھبرا جاتے ہیں. تو اسٹیج پہ آنے کی عادت ڈالیں. ٹھیک ہے, یہاں کھڑے ہو کے پریکٹس ہوگی نا آپ کی, کلاس روم میں, کسی کوئز مقابلے میں, کسی تقریری مقابلے میں, کسی جگہ پر آپ کو بولنے کا کانفیڈنس ہونا چاہیے. جتنا زیادہ اچھا جتنا بولیں گے اتنا اچھا بولیں گے بھی. صرف بولنے سے پہلے یہ سیکھنا ہے کہ کیا بولنا ہے, تیاری کرنی ہے نا. یہ بولوں گا, یہ بولوں گا, یہ نقطہ ہے, یہ پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ ہے, یہ بتا رہے ہیں, تو وہ بولیں اچھا. جس کی آواز اچھی ہوگی, جس کی نالج اچھا ہوگا, جس کا علم اچھا ہوگا, جس کی معلومات اچھی ہوگی, لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے. تو ایک اچھا بولنا والا, ایک اچھا لکھنے والا. اگر میں آپ کو کہوں نا ایک پیج لکھیں, اردو میں لکھیں, لیکن اچھا لکھنا آنا چاہیے. اپنی بات لکھنی آنی چاہیے, اردو میں, انگریزی میں, جس زبان میں لکھ سکتے ہیں آپ آرام سے اس کو بتائیں. تو ایک لکھنے کی پریکٹس کریں نا. لکھنے کا کوئی طریقہ ٹیکا تو ہے نہیں, جتنا لکھیں گے اتنا اچھا لکھا جائے گا. لکھنے کی پریکٹس کریں, ہر روز آدھا صفحہ لکھیں خود سے. پورے دن کا, آج میں صبح اٹھی یا میں صبح اٹھا, میں نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, آج کے دن کی سب سے بڑی خوبی میری, اچھی کامیابی, اچھا نقطہ, اچھی چیز جو مجھے لگی وہ یہ تھی. بس اتنا لکھیں. آدھا پیج لکھیں. روز آدھا پیج لکھیں گے تو کتنے پیج بن جائیں گے؟ 30 پیج بن جائیں گے بیٹا مہینے میں. پھر آپ دیکھیے آپ کیسے لکھیں گے, شاندار طریقے سے لکھنا بھی آ جائے گا. کمپیوٹر سیکھنے کے بارے میں نے آپ کو بتایا, کمپیوٹر سیکھنا پڑے گا آپ کو. اس کے بغیر آپ کوئی چارہ نہیں ہے. آگے بڑھنا ہے, ہر جگہ پہ جائیں گے آپ کو کام کے لیے نا, کمپیوٹر آپ کو آنا چاہیے. کمپیوٹر آپ کی زندگی بن گیا اس وقت. اس میں نئے نئے طریقے, نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, وہ پیدا کریں. اچھا, جیسے میں نے کہا نا بولنے والا, ایسے اچھا سننے والا بھی ہونا چاہیے. اگر میں آپ سے بول رہا ہوں تو آپ میری باتیں سن رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ میں آپ سے بول رہا ہوں اور آپ سو رہے ہوں اور آپ خاموشی سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. تو پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ میں نے کیا کہا تھا, آپ نے کہا مجھے تو پتہ نہیں سر آپ نے کیا کہا تھا, کیونکہ آپ نے سنا نہیں. آپ بولتے زیادہ ہیں, سنتے کم ہیں.
سنتے زیادہ ہیں بولتے کم ہیں. دونوں میں بیلنس پیدا کرنا ہے بیٹا. آپ نے سننا بھی ہے اور آپ نے بولنا بھی ہے. یہ اپنے اندر پیدا کریں. ایک ہوتا ہے نا جوش پیدا کرنا. ہم اچھا کام وہ کرتے ہیں جس میں ہمیں جوش آتا ہے, جس میں ہمیں شوق آتا ہے. جس کام میں شوق نہیں ہوتا نا وہ کام ہم سے ہوتا نہیں اچھے طریقے سے. یہ کیا بات ہوئی ماں باپ ڈنڈا لے کے پڑھائیں؟ یہ کیا بات ہوئی استاد ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے آپ کو پڑھانے کے لیے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر پڑھنے کا شوق نہیں ہے. اگر شوق ہوتا تو ڈنڈے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماں باپ کو آپ کے پیچھے تھانے دار بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پولیس کی طرح کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہیں پتا ہے میرا بیٹا خود ہی بیٹی خود ہی پڑھ رہی ہے ماشاءاللہ. شوق پیدا کرتے ہیں. جیسے ہم کھیل کود میں شوق ہوتا ہے نا ہمیں, اسی طرح پڑھنے کا شوق بھی ہوتا ہے, اسی طرح کچھ لکھنے کا شوق بھی ہوتا ہے, اسی طرح کچھ بولنے کا شوق بھی ہوتا ہے, اسی طرح سے کچھ سیکھنے کا شوق بھی ہوتا ہے. تو سیکھیں. اپنے اندر جب تک جنون پیدا نہیں کریں گے نا, شوق پیدا نہیں کریں گے, آپ کوئی چیز اچیو نہیں کر سکتے. آپ کھانا بھی نہیں اچھا پکا سکتے. اگر آپ کو شوق نہیں ہے نا, آپ غصے سے روٹی پکائیں گے نا اور غصے سے کچھ انڈا تلیں گے نا تو وہ خراب ہو جائے گا, اس میں ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا. جب تک آپ اس میں شوق نہیں ڈالیں گے, جنون نہیں ڈالیں گے, خوشی خوشی کوئی چیز کریں گے تو اس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے. دکھی دل کے ساتھ رو رو کے کوئی چیز کریں گے اس کا نتیجہ بھی آپ کو 0/0 ملے گا, اچھا نہیں ملے گا. کتنے لوگ پڑھ جاتے ہیں آپ کو پتہ نا, کتنے لوگ پڑھتے ہیں, ہمارے بڑے بھائیوں نے بہنوں نے سب نے پڑھا ہے نا, ہر ایک کو اچھا کام نہیں ملا, ہر ایک کو بڑی اچھی نوکری نہیں ملی. اس لیے لوگ کہتے ہیں پڑھ کے کیا ہوگا جی, نوکری نہیں ملتی. اس لیے کہ آپ نے صرف امتحان پاس کیا ہے. امتحان پاس کرنا کوئی خوبی نہیں ہے بیٹا. آج کے دور میں امتحان سب پاس کر لیتے ہیں, 1 آدھ سال پیچھے رہ جاتے ہیں پھر آگے ہو جاتے ہیں. امتحان پاس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے کون سے کام ہیں جو میں کروں اس سے میری ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. آپ کو موبائل دیکھنا آتا ہے یا موبائل کو استعمال کرنا آتا ہے؟ مجھے نہیں آتا. تو میں آپ سے پوچھوں گا نا, چاہے آپ میرے چھوٹے بہن بھائی کیوں نہ ہو, میں اب اس وقت جب پھنس جاتا ہوں موبائل میں کہیں کمپیوٹر میں تو اپنے بھانجے بھتیجوں کو بلا کے کہتا ہوں یار مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے. بڑا میں ہوں, میں ان سے سیکھ رہا ہوں کیونکہ کچھ چیزوں میں اب وہ بڑے ایکسپرٹ ہو گئے, میں نہیں ہوں. تو یہ کوئی بڑا نہیں ہوا کہ ہم نے صرف بڑوں سے سیکھنا ہے. ہم چھوٹوں سے بھی سیکھ رہے ہیں, چھوٹے اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کوئی سیکھنے کی عمر والا مسئلہ نہیں رہا کہ جی بڑوں سے سیکھیں گے چھوٹوں سے نہیں سیکھیں گے. جہاں سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے, جس سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے سیکھیں. یہ تھوڑی کہ اب استاد سکھائے گا, ہو سکتا ہے آپ کا بھائی آپ کو بتا دے, آپ کی بہن آپ کو بتا دے, آپ کا دوست آپ کو بتا دے کوئی چیز کے بارے میں. ہم کیا کرتے ہیں, ٹیچر کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی نا, نہیں سمجھ آتی, ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کلاس میں نا کہ یار ہمیں بتا دو, سمجھا دو. وہ سمجھا دیتے ہیں نا. تو ٹیچر کی بات سمجھ نہیں آتی, دوستوں کی بات سمجھ آ جاتی, دوستوں کا جواب سمجھ آ جاتا ہے, کیونکہ دوست جو ہیں وہ اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. استاد شاید اس طرح سمجھا نہیں پاتا, یا ہمیں ڈر ہوتا ہے, اس کا خوف ہوتا ہے. دو دوست آپس میں تو گپ شپ مار کے سیکھ لیتے ہیں نا, استاد سے تو گپ شپ نہیں لگتی نا, استاد کا تو شکل دیکھ کے ڈر لگتا ہے. ہاں, تو یہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ ہم نے کیسے اپنے اندر سیکھنا ہے, پڑھنا ہے, بولنا ہے, لکھنا ہے, اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے صحت وائز, اپنی دوستیاں کرنی ہے, لطیفے سننے ہیں, ہاں ہنسی مذاق کرنا ہے, گپے مارنی ہے, شغل میلہ لگانا ہے, تاکہ آپ بھرپور زندگی گزار سکیں. ڈل قسم کی زندگی, خوش قسم کی زندگی جو آپ کو بوریت کی طرف لے کے جائے, جو آپ کا چہرہ دیکھ کے بتائے کہ یار کیا بچے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, چہرے دیکھیں ان کے کتنے بھاری بنے ہوئے ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے مار کے بٹھایا ہوا ہے. ہاں, ایسے لگتا ہے کسی نے زبردستی ان کو یہاں بٹھایا ہوا ہے. فریشنس نہیں ہے, ایکٹیونیس نہیں ہے, اس لیے کہ آپ ایکٹیو رہنا نہیں چاہتے. اب میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں, آپ میں سے کتنے بچوں نے صبح ناشتہ کیا ہے, ہاتھ کھڑا کریں. سارے, زیادہ تر بچے. ٹھیک ہے. اب میں جب بیٹھو, ٹھیک ہے, اب جب میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو میرے پاس ذرا بڑے بچے آتے ہیں نا یونیورسٹی میں, ان سے پوچھتا ہوں کتنے بچوں نے ناشتہ کیا ہے, 2 یا 3 4 بس. سارے ناشتے کے بغیر آ جاتے ہیں. پھر وہ وہاں پہ کینٹین میں بیٹھ کے وہ چپس کھا رہے ہوتے ہیں. یہ ناشتہ ہوتا ہے چپس؟ ہے تو ناشتہ کیوں نہیں کرتے؟ بس جی ٹائم نہیں ملا,
اماں سو رہی تھی, دل نہیں کیا, فلاں نہیں ہوا. عجیب و غریب آدمی یار, 8 گھنٹے 10 گھنٹے سو کے اٹھے اور آپ کہیں کہ ہمیں ناشتہ کرنے کی طلب نہیں ہے. ہم جب چھوٹے تھے اس عمر میں تو 4 پراٹھے کھا جاتے تھے, اپنی ماں سے لڑتے تھے ایک پراٹھا اور دے دو, تو ماں ایک مارتی تھی, چپیڑ کرتی, بس کا 2 ہو گئے, ان کتنے کھانے نے ہیں. ہم ناشتہ نہیں کرتے, کھانا نہیں کھاتے صحیح طریقے سے. تو یہ جو ہم نے اپنی عادتیں بنائی ہوئی ہیں نا عجیب و غریب قسم کی, یہ بڑے انسان بننے والی عادتیں نہیں ہوں گی. ہمیں بڑے آدمی بننے والی عادتیں پیدا کرنی ہیں. بڑا آدمی جو محنت کرتا ہے, جو لگن پیدا کرتا ہے, جو شوق پیدا کرتا ہے, جو زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارتا ہے, سیکھتا ہے, لکھتا ہے, پڑھتا ہے, وہ کام اگر آپ کریں گے تو آپ بڑے آدمی بنیں گے نا. ایسے تھوڑی عمر میں بڑے ہو گئے تو آپ بڑے آدمی ہو گئے. وہ ساری ہمارے سے باہر پھر رہے ہیں بڑے بڑے آدمی, بیچارے پریشان پھرتے رہتے ہیں, کام ہی کوئی نہیں ان کے پاس. ایسا بڑا نہیں بننا. ایسا بڑا بننا ہے کہ کچھ کرنا ہے. پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, کیا بننا کیا چاہتے ہیں. زندگی کا کچھ ٹارگٹ ہے کہ جی میں یہ ہم نے تو بچپن میں سنا تھا ڈاکٹر بن جاؤ جی, انجینئر بن جاؤ, بس نئی بات ہی کوئی نہیں ہے. ماں باپ کو صرف ایک ہی لطیفہ آتا ہے, بس ڈاکٹر بننا ہے بچے کو. وہ بچے کا مزاج ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑے بھاڑ میں, تو بننا ڈاکٹر ہے. اس کو پڑھاتے رہتے ہیں, زبردستی ڈنڈے مارتے رہتے ہیں, نہ ڈاکٹر بنتا ہے, نہ کوئی لینا نہ دینا اس کا. بچے تو بہت کچھ بننا چاہتے ہیں. کوئی ڈاکٹر بنتا ہے, کوئی انجینئر بنتا ہے, کوئی کمپیوٹر کی دنیا ہے, کوئی سپورٹس میں جانا چاہتا ہے, کوئی بزنس میں جانا چاہتا ہے, کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے, کوئی اور دیگر شعبوں میں جانا چاہتا ہے. تو ہم کیوں نہیں کرتے یہ؟ ہم آپ سے, ابھی تو آپ چھوٹے ہیں نا, میں تھوڑا سا آپ سے آگے جا کے پوچھوں نا, بیٹا آپ نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے, آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا ہم نے کیا کرنا ہے. بس وہ ماں باپ کی باتیں ہوتی ہیں, ڈاکٹر بن جاؤں گی, انجینئر بن جاؤں گی, فلاں کر لوں گی, فلاں کر لوں گی, بس یہ خواہشیں ہیں. پرفیکٹ نہیں پتا. اچھا اگر ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بننے کا ایٹیٹیوڈ بھی تو اختیار کرنا پڑے گا نا. پھر ڈاکٹر بننے کی طرح پڑھنا پڑے گا, پھر ڈاکٹر بننے کی طرح اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا, فٹ کرنا پڑے گا. انجینئر بننا ہے تو پھر وہ کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیے کتنے ڈاکٹر بے روزگار پھر رہے ہیں, کتنے انجینئر بے روزگار پھر رہے ہیں. آج کی دنیا تو کمپیوٹر سائنس کی ہے. جو لوگ کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہیں ان کے لیے بے شمار نوکریاں ہیں, بے شمار روزگار ہے. ہاں, تو اپنے لیے بیٹا کوئی چیز طے کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ذہن میں خاکہ بنائیں, ٹٹولیں اپنے آپ کو, اپنا ٹیلنٹ دیکھنے کی کوشش کریں کہ میرا شوق کیا ہے, میرا جنون کیا ہے, میری خواہش کیا ہے. اس کے مطابق اپنے ماں باپ سے بات کریں, اس کے مطابق اپنے ٹیچروں سے بات کریں. ایک اچھے ماں باپ کون ہوتے ہیں, ایک اچھا ٹیچر کون ہوتا ہے, جو بچے کو سمجھ پاتا ہے کہ یہ بچہ بننا کیا چاہتا ہے ہمارا. ہاں, اچھا ٹیچر آپ کے ماں باپ کو بلائے گا, دیکھیے آپ یہ بنانا چاہتے ہیں لیکن میرے خیال کے مطابق بچہ آپ کا یہ ہے, اس کو اس طرف ڈالیں. ماں باپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو کہا تھا ڈاکٹر بنے, لیکن ہمیں لگتا ہے اس کا ڈاکٹر بننے کا مزاج نہیں ہے, اس لیے یہ بننا چاہتی ہے, تو بالکل ٹھیک بننا چاہتی ہے, اس کو یہی بنانا ہم نے جو یہ بننا چاہتی ہے. وہ جو ڈکٹیشن دے کے ڈنڈا چلا کے مارتے ہیں نا کہ تم نے یہ بننا ہے, وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. زبردستی کوئی نہیں چیز کرنی. پھر اپنے رویوں کو, سب سے بڑی بات ہے اپنا رویہ ایسا کریں کہ لوگ آپ کے پاس آئیں, لوگ آپ سے خوش ہوں. ہاں, آپ ملنسار ہیں, آپ خوش گفتار ہیں, اچھی بات کرتے ہیں, ہنسی مذاق میں بات کرتے ہیں, دوستوں کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں, کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایٹیٹیوڈ اپنائیں اپنے اندر. گالم گلوچ والا ایٹیٹیوڈ, جھگڑالو قسم کا ایٹیٹیوڈ, لڑائی جھگڑے کرنے والا ایٹیٹیوڈ, غصہ کرنے والا ایٹیٹیوڈ, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ آپ کی شخصیت کو خراب کر دے گا. جب آپ کہتے ہیں نا کسی کو یہ بہت اچھا ہے لڑکا یا لڑکی, تو آپ کے ذہن میں خاکہ ہوتا ہے کیوں اچھا ہے. اگر آپ کہتی ہیں نا مثال کے طور پہ یہ اچھے ہیں, تو میں آپ سے پوچھوں گا کیوں اچھے ہیں, آپ کہیں گے جی یہ بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, یہ اچھے طریقے سے کپڑے پہنتے ہیں, یہ اچھے طریقے سے مدد کرتے ہیں, یہ ان کا انداز بہت اچھا ہے. ہاں, اسی لیے وہ آپ کے دوست ہیں نا. دیکھیں نا ہم کلاس میں جاتے ہیں, کلاس میں 40 بچے پڑھ رہے ہیں یا 30 بچے پڑھ رہے ہیں, 30 کے 30 آپ کے دوست نہیں ہیں. ان میں سے کچھ بچے آپ کے دوست ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں, وہی دوست ہوتا ہے نا بیٹا. باقی تو سب اسٹوڈنٹ ہیں, کلیگ ہیں. تو جو دوست بنتا ہے وہ جو اچھا ہوتا ہے. تو جب آپ اپنے اندر اچھائیاں پیدا کریں گے تو لوگ آپ کو دوست بنائیں گے. جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو دوسرے آپ کے ساتھ اچھا کریں گے. جب آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو دوسرے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. جب آپ کسی کے ساتھ مسکرائیں گے تو دوسرے بھی آپ کے ساتھ مسکرائیں گے.
جب آپ کسی کی مدد کریں گے تو دوسرے بھی آپ کی مدد کریں گے. تو ہمیں اپنے رویوں کے ساتھ بھی ایک اچھا انسان بننا ہے. ماں باپ کی عزت, استادوں کی عزت, اپنے بڑوں کی عزت, ہاں اپنی عزت کروائیں. جب آپ اپنی عزت کروائیں گے تو آپ دوسروں کی عزت بھی کروائیں گے. آپ گالم گلوچ کریں گے, لڑائی جھگڑا کریں گے, ہر وقت لڑتے رہیں گے تو آپ کے گھر والے بھی آپ کو عزت نہیں دیں گے. بیٹا آپ کے دوست تو بعد کی بات ہے نا, گھر والے بھی کہیں گے ساڈا اے پتر جرا نا غلط ہو گیا, اے خراب ہے بچہ ساڈا, ہاں یہ جھگڑالو ہے, یہ بچہ ٹھیک ہے. پھر آپ کو ہوتا ہے کہ جی ماں جو ہے نا اس کو لفٹ کراتی ہے, مجھے لفٹ نہیں کراتی. وہ اس لیے لفٹ نہیں کراتی کیونکہ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے نا. بیٹا اپنے رویے ٹھیک کریں تو آپ بہت کچھ کریں گے. زندگی جو ہے نا وہ بیٹا ایک چیلنج ہے. جو اس چیلنج کو قبول کرتا ہے وہ اس میں اچیو کرتا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا ہماری زندگی میں کئی طرح کے رول ماڈل ہوتے ہیں بیٹا, جنہوں نے بہت نیچے سے اپنے سفر کا آغاز کیا ہوتا ہے. ایک چھوٹے سے گھر سے, ایک چھوٹے سے گاؤں سے. ماں باپ مستری ہیں, ماں باپ مزدوری کرتے ہیں, ماں باپ درزی ہیں, ماں باپ سائیکل پہ وہ کوئی چیز بیچتے ہیں, کلرک ہیں, کوئی چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں ماں باپ. بچے آگے جا کے بڑے آدمی بن جاتے ہیں. ہاں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے باپ کو کہ میری بیٹی نے بڑے ہو کے یہ کرنا ہے, بیٹے نے یہ کرنا ہے, کیونکہ وہ محنت ہے نا, وہ محنت آپ کو بڑا انسان لے جاتی ہے. باپ فخر سے کہتا ہے میں ایک موچی ہوں لیکن میرا بیٹا جو ہے نا وہ بڑی اچھی جاب کرتا ہے, میں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا بہت اچھا ہے, میرے بیٹے نے محنت بہت کی ہے. ہم سب چھوٹے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ آپ غریب ہیں, آپ کے پاس زیادہ چیزیں نہیں ہیں, آپ کے پاس زیادہ وہ سہولتیں نہیں ہیں جو لوگوں کے پاس ہے. کوئی بات نہیں, آپ نے پیدا کرنی ہے نا اپنے کام سے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پھر کل. لیکن یہ چیزیں آپ حاصل کریں گے اپنی محنت کے ساتھ, اپنی لگن کے ساتھ, اپنے شوق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے دنیا میں مواقع رکھے ہیں, بہت سارے مواقع ہیں ہمارے لیے آگے بڑھنے کے. ہمیں پتہ نہیں چلتا مواقع کہاں ہیں. ان مواقعوں کو تلاش کریں. اور یہ جو میں نے کہا ہے نا کمپیوٹر کی دنیا, اس میں بے تحاشا مواقع ہیں. آپ جو سیکھنا چاہتے ہیں آپ گوگل کریں, آپ سیکھ سکتے ہیں. آپ دو سیر سپاٹے کرنا چاہتے ہیں, کمپیوٹر پہ بیٹھ کے دنیا کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو 20 منٹ کی 25 منٹ کی ڈاکومنٹری فلم دیکھیں. وہ آپ کو جاپان کی سیر کروائیں گے, وہ آپ کو فلاں کی سیر کروائیں گے, فلاں کی سیر کروائیں گے. دیکھیں, علم حاصل کریں. آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو سائنسی موویز دیکھیں. آپ میتھمیٹکس کے لوگ ہیں, میتھ کی فلمیں دیکھیں. آپ انگلش لٹریچر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو انگلش سے ریلیٹڈ فلمیں دیکھیں, کارٹونز دیکھیں. یعنی ہر چیز اس کے اندر اب سموئی ہوئی ہے. اب وہ کھانا پکانے کے لیے یہ نہیں بولنا پڑتا, ڈنڈا لے کے کھڑا ہونا پڑتا کہ ایسے کھانا پکاتے ہیں. وہ یوٹیوب کھولیں, وہ بول رہا ہوتا ہے یا بول رہی ہوتی ہے, آپ اسی طرح سے کام کرتے جائیں, کھانا پک جائے گا. پہلے یہ ڈالیں, پھر یہ ڈالیں, اتنے چمچ ڈالیں, اتنی چمچ نہ ڈالیں, اس کو اتنے دیر بھاپ رکھیں, اس کو اتنی دیر کا, شام کو ڈش پک جائے گی. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو انگلی پکڑ کے سکھائے گا. اب سیکھنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ مواقع ہیں, ماں باپ کے پاس کم ہے. ماں باپ نے وہ چیزیں نہیں سیکھی جو آج کی دنیا میں, جدید دنیا میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. ماں باپ پرانے ہو گئے ہیں, آپ نئے لوگ ہیں. آپ نے سیکھنا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کیا چیز سیکھنی ہے جس سے مجھے فائدہ ہوگا. جتنا وہ کہتے ہیں نا, جیسے ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. شیشے کے سامنے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تاکہ ہم کنگھی کریں, چہرہ صاف کریں, ہلکا پھلکا پاؤڈر شاؤڈر لگائیں, سرخی پاؤڈر لگا کے اپنے آپ کو فریش کر کے اپنے آپ کو خوبصورت نظر آتے ہیں نا. اسی طریقے سے آپ نے اپنے اندر خوبصورت بننا ہے, اپنے علم کے ساتھ, اپنے تجربے کے ساتھ, اپنی صلاحیتوں کے ساتھ, اپنے مہارتوں کے ساتھ, تاکہ جب آپ کچھ سامنے آئیں تو لوگ آپ کو کہیں کہ یار یہ ہے وہ بچہ, یہ ہے وہ بچی جس کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے, جس کے اندر یہ صلاحیت ہے, جس کے اندر یہ علم ہے, جس کے اندر یہ معلومات ہیں. پرفیکٹ پیکج ہے. تو وہ پرفیکٹ پیکج کیسے آئے گا؟ جب آپ چیزیں سیکھیں گے. بغیر سیکھے تو نہیں ہوتا نا سب کچھ, سیکھنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, شوق پیدا کرنا پڑتا ہے. تو وہ کریں. کسی نے آپ کا راستہ نہیں روکا. یہ جو ہے نا ماں باپ ہمیں انگلی پکڑ کے چلائیں
استاد ہمیں انگلی پکڑ کے چلائے, دوست انگلی پکڑ کے چلائیں, بڑے بہن بھائی انگلی پکڑ کے چلائیں. سہاروں کی تلاش میں نہ رہیں. اگر آپ سہاروں کی تلاش میں رہیں گے نا, ساری زندگی نہیں کھڑے ہو سکیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, تو کچھ ماں باپ بچوں کی انگلیاں پکڑ کے ان کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں, انگلی چھوڑتے نہیں ہیں اس کی. بچہ کبھی نہیں سیکھ سکتا جب تک آپ اس کی انگلی نہیں چھوڑیں گے. گرنے دیں, ایک دفعہ 2 قدم چلے گا نا, گر جائے گا, پھر کھڑا ہوگا, پھر 3 قدم چلے گا, پھر گر جائے گا, پھر تیسرے دن 10 قدم چلے گا. آہستہ آہستہ اسٹیپنگ کرتا جائے گا نا. لیکن اگر آپ اس کی انگلی پکڑ کے چلاتے رہیں گے ایسے 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 پکڑ کے, تو وہ نہیں چل سکے گا, کبھی نہیں چل سکے گا. جب تک آپ اس کی انگلی چھوڑیں گے نہیں, وہ اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوگا. انگلی چھوڑنی پڑتی ہے نا, تب وہ جاتا ہے آگے. تو آپ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ آپ کی انگلی پکڑ کے چلائے, آپ کو سہارا چاہیے, آپ کو سپورٹ, اس سے نکلے. وہ آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے. جہاں کوئی آپ کی انگلی پکڑنا چاہتا ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن یہ امید نہ لگائیں کہ ہر بندہ آپ کی انگلی پکڑے گا. آپ کو اپنی دنیا خود بنانی ہے, آپ کو اپنے لیے راستہ خود تلاش کرنا ہے, آپ کو اپنے لیے مواقع خود تلاش کرنے. بیٹا کوئی کسی کو راستہ نہیں دیتا. ہمارے ہاں تو لوگ سگے بہن بھائی دوسرے بھائی کا راستہ نہیں دیتے, روک لیتے ہیں. رشتہ دار روک لیتے ہیں راستہ, دوست روک لیتے ہیں کہ یہ میرے تو اگے نہ چلا جائے. تو اپنے لیے راستہ خود پیدا کریں. جب آپ اپنے لیے خود راستہ پیدا کریں گے تو آپ کو دیکھیے گا چند سال کے بعد, 2 سال کے بعد, 3 سال کے بعد, آپ دیکھیے گا کہ آپ کا علم جو ہے آپ کے باقی ساتھی کے مقابلے میں بہت بڑھ گیا ہے. اس لیے کہ آپ نے کچھ اور طریقے اختیار کیے ہیں. وہ روایتی طریقے, کلاس روم میں بیٹھنا, ٹیچر سے سننا, پھر لکھنا پڑھنا, بس وہاں تک محدود نہیں ہے. آپ نے ذرا ڈفرینٹ سٹائل سے اپنے آپ کو چیزوں کو تیار کیا ہے. سیکھتے ہیں نا. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم گاڑی چلائیں. بے شمار لڑکیاں گاڑی چلانے سے گھبراتی ہیں, بے شمار لڑکے گاڑی چلانے سے گھبراتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے بچپن میں سائیکل نہیں چلائی ہوتی. اگر آپ نے بچپن میں سائیکل چلائی ہے نا, سائیکل کیا کرتی ہے؟ سائیکل جب آپ چلاتے ہیں تو سامنے کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے نا, تو آپ اس میں مارتے تھوڑی ہیں, اس سے بچتے ہوئے نکلتے ہیں نا. اسی طرح سے موٹر سائیکل ہے, اسی طرح سے گاڑی ہے. پہلا اصول سائیکل, سٹارٹنگ پوائنٹ پکڑنا سائیکل کو, پھر موٹر سائیکل کو جا کے پکڑیں گے, پھر کار کو جا کے پکڑیں گے نا, پھر چلے گی. ہم ڈائریکٹ کار کے اوپر جاتے ہیں. سائیکلنگ کا شوق نہیں پیدا کرتے. چیزوں کو سیکھیں کہ کیسے ہم نے آگے کی طرف جانا ہے. سہاروں سے ہم نے باہر نکلنا ہے. خود کسی کا سہارا بن جائیں گے. ہمیں نہیں ضرورت, ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے. بس آپ کو پتا ہونا چاہیے اصل بات یہ کہ آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کا ٹارگٹ کیا ہے. ہاں, اگر آپ کو اپنے ٹارگٹ کا پتا ہے, اپنے مقصد کا پتا ہے, اپنے منزل کا پتا ہے, تو آپ پہنچ جائیں گے. اگر آپ کو اپنے ٹارگٹ کا ہی نہیں پتا بیٹا, اپنی منزل کا نہیں پتا, جانا کہاں پر ہے, بننا کہ کیا ہے, تو پھر بس آوارہ گردی کرے. جہاں منزل لے جائے گی چل پڑنا, جہاں منزل لے جائے گی چل پڑنا. لیکن اگر منزل کا پتا ہے تو پھر یہ آپ کو طے کرنا پڑے گا. تو اس لیے بڑا بننے کے لیے اپنی عمر کا سہارا نہ لیں کہ میں نے اپنی عمر سے بڑا بننا ہے. بڑا بننے کے لیے آپ کو اپنے کسی کام سے بڑا بننا ہے. لوگ آپ کو آپ کے نام سے پہچانے, لوگ آپ کو آپ کے کام سے پہچانے, تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ زیادہ ترقی کریں گے. ٹھیک ہے, یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ زندگی میں اگر آپ نے آگے جانا ہے تو آپ کو بیٹا ان چیزوں پہ توجہ دینی ہوگی. تب آپ آگے اپنے لیے خوشیاں پیدا کریں گے, اپنے ماں باپ کے لیے خوشیاں پیدا کریں گے, اپنے دوستوں کے لیے خوشیاں پیدا کریں گے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے خوشیاں پیدا کریں گے. جب تک آپ دوسروں کی مدد نہیں کریں گے کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا. آپ کے اندر یہ نیک دلی ہونی چاہیے کہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے, تو پھر آپ دوسروں کی مدد بھی کریں گے, لوگ آپ کی مدد بھی کریں گے. ٹھیک ہے, پکی بات ہے. کچھ چیزیں سمجھ آئیں ہیں؟ شاباش, اس پہ عمل کرنا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ کچھ عرصے کے بعد
آپ کو یاد آئے گا کہ کسی نے مجھے کہا تھا کہ ایسے کرنا ہے، تو اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے۔ یہ تھوڑی کہ ہم بڑے ہو جائیں، بولنے سے گھبرائیں، لکھنے سے گھبرائیں، چلنے سے گھبرائیں۔ یہ تو ہمیں ہمارے ساتھ کانفیڈنس آنا چاہیے نا کہ ہم ان چیزوں کو فیس کر سکیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔